اسرائیلی فوج کا غزہ کے شفا ہسپتال کے گرد آپریشن جاری۔ ایک خوفناک اقدام دوسری وحشت کا جواز نہیں بنتا، یورپی یونین۔ تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کا ایک نیا معاہدہ چند روز کے اندر توثیق کے لیے تیار کر لیا جائے گا، برطانیہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شفا ہسپتال کے گرد آپریشن جاری رکھا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے حماس پر شفا ہسپتال میں کمانڈ سینٹر چلانے کا الزام لگایا اور اسے جنگی جرم قرار دیا۔ حماس اور ہسپتال کے حکام اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ غزہ کا سب سے بڑا طبی مرکز اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے بنیادی طور پر اسرائیلی دفاعی فورسز کو کارروائی کے لیے اشارہ دیا۔ وائٹ ہاؤس اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے ہسپتال پر چھاپے کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ حماس کے حملے کے رد عمل میں مشتعل نہ ہوں اور اعلان کیا کہ ایک خوفناک اقدام دوسری وحشت کا جواز نہیں بنتا۔ بوریل نے یہ تبصرہ اسرائیل کے دورے پر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ دونوں نے 7 اکتوبر کے حملے کے مقام کا دورہ بھی کیا۔ جوزیپ بوریل نے کہا کہ میں آپ کے غصے کو سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مشتعل نہ ہوں۔ میرے خیال میں اسرائیل کے بہترین دوست آپ کو یہی مشورہ دیں گے۔ علاقائی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے بوریل نے اسرائیل کے ساتھ یورپی یونین کی یکجہتی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ملکی دفاع کے حق کے لیے اس کی حمایت پر زور دیا۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد حماس کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے کے لیے مستقبل قریب میں ایک مضبوط قوت کو غزہ میں رہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ جمعرات کو فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ہم غزہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اسے کون سنبھالے گا، ہم کوئی خلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس جگہ کو دوبارہ دہشت گردوں کے اڈوں کے طور پر نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اسرائیلی صدر کے بقول حکومت بہت سے ایسے آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کو کس طرح چلایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ اور خطے میں ہمارے ہمسایہ ملکوں کا بھی کردار ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سابقہ اور متنازع معاہدے کو غیر قانونی قرار دے کر روک دینے کے بعد برطانیہ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کا ایک نیا معاہدہ چند روز کے اندر توثیق کے لیے تیار کر لیا جائے گا۔ نئے معاہدے کے لیے برطانیہ کے قانون سازوں کی منظوری میں کم از کم 3 ہفتے لگیں گے۔ یہ وزیر اعظم رشی سنک کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، جن پر برطانیہ میں غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ روانڈا کی پارلیمنٹ سے بھی اس کی توثیق کی ضرورت ہوگی۔ تقریباً 250 روہنگیا پناہ گزین جمعرات کو ایک خستہ حال پرہجوم لکڑی کی کشتی پر انڈونیشیا پہنچے، جس کے بعد مقامی حکام کے مطابق اس ہفتے انڈونیشیا پہنچنے والے تارکین وطن کی کل تعداد تقریباً 600 تک پہنچ گئی ہے۔ کشتی میں میانمار کی مظلوم اقلیت کے ارکان مدد کے لیے التجا کر رہے تھے۔ رہائشیوں کی جانب سے انہیں اترنے کی اجازت نہ دینے پر لوگوں نے ساحل کی جانب بھاگنے کی کوشش کی اور تھکے ہوئے مسافروں نے اترنے کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں افریقی صحافیوں کو بتایا کہ روس کے ساتھ جنگ میں ہم کسی تعطل کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین روس کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک وہ یوکرینی علاقوں سے مکمل طور پر دستبردار نہیں ہو جاتا۔ زیلنسکی نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے فون پر بدھ کے روز بات کی۔ یوکرینی صدر کی پریس سروس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے میدان جنگ کی صورتحال، فضائی دفاع کو مضبوط بنانے اور ڈرون سے لڑنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے پر زور دینے کے ساتھ دفاعی تعاون کے بارے میں بات کی۔ اور امریکی کانگریس نے تعطیلات کے بعد تک حکومتی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ختم کر دیا ہے۔ سینٹ نے بدھ کی رات ایک عارضی حکومتی فنڈنگ پیکج کی حتمی منظوری دی اور اسے صدر جو بائیڈن کو دستخط کے لیے بھیج دیا۔ سینٹ نے ہفتے کو حکومتی فنڈنگ کی میعاد ختم ہونے سے کچھ روز پہلے بل کو منظور کرانے کے لیے رات بھر کام کیا۔ اخراجات کا پیکج حکومتی فنڈنگ کی سطح کو تقریباً مزید 2 ماہ تک موجودہ سطح پر رکھے گا، جبکہ طویل مدتی پیکج پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔